اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انسانیت کو کھولی تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ آج کا لیسن ہے جی ٹائم مینجمنٹ۔ ہم اسٹارٹ کرتے ہیں یہ بل گیٹس کے جملہ سے۔ بل گیٹس نو ڈاؤٹ کہ وہ انسان ہے کہ جس کی دولت اربوں خربوں میں نہیں، پتہ نہیں کتنی ہے، یعنی اب اس کی دولت کا تخمینہ ہم لگا ہی نہیں سکتے، ہمارا کیلکولیٹر پاس کر جائے گا اس کی تخمینہ اس کی دولت کا لگاتے لگاتے۔ تو یہ جو اتنے دولت مند ہوتے ہیں یہ لوگ ایک ایک بات ہی بولتے ہوتے ہیں، ایک جملہ ہی بولتے ہیں، ان کا جملہ ہی کروڑوں اربوں روپے کا ہوتا ہے۔ تو بل گیٹس نے کہا تھا کہ اف یو بورن پور اٹس ناٹ یور مسٹیک بٹ اف یو ڈائی پور اٹس یور مسٹیک۔ بل گیٹس کہتا ہے کہ اگر آپ ایک غریب انسان پیدا ہوئے ہیں تو یہ آپ کا قصور نہیں ہے، لیکن اگر آپ مرتے ہوئے بھی غریب مر گئے ہیں تو یہ آپ کی غلطی ہے، یہ آپ کا قصور ہے۔ تو یہاں سے ہم ٹائم مینجمنٹ کو شروع کرتے ہیں۔ ٹائم مینجمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے تنظیم الوقت، یعنی آپ کس طرح اپنے ٹائم کی، اپنے وقت کی ترتیب لگائیں کہ آپ کے کام آسانی سے اور جلدی ہو جائیں اور غیر ضروری کاموں سے آپ بچ جائیں۔ یہ سب چیزیں ٹائم مینجمنٹ کہلاتی ہیں، یعنی تنظیم الوقت کہلاتی ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے تو ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ جو ٹائم ایبسٹریکٹ کیا ہے، کہ یعنی وقت کی جو خصوصیات ہے وہ کیا ہے۔ سب سے پہلی خصوصیت وقت کی ہوتی ہے پریشبل، کہ وقت جو ہے یہ تباہ کن چیز ہے، یعنی ایک دفعہ ٹائم گزر گیا، اگر آپ نے وقت تباہ کر دیا تو وقت آپ کو تباہ کر کے رکھ دے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی پریشبل چیز ہے کہ وقت ایسی چیز ہے جو تباہ کن ہے، تباہ کر بھی دیتا ہے، یعنی اگر آپ وقت کا صحیح استعمال کریں گے تو وقت آپ کو صحیح چیزیں دے گا، لیکن اگر آپ وقت برباد کر دیں، وقت تباہ کر دیں گے تو وقت جو ہے، ٹائم جو ہے یہ آپ کو تباہ کر دے گا۔ یہ پہلی خصوصیت ہے ٹائم کی، وقت کی۔ کہ ہر انسان کو صرف ایک ہی مرتبہ وقت دیا جاتا ہے، یہ دوسری خصوصیت وقت کی ہے کہ جو ٹائم آج 3 بجے ہیں وہ کل کو 3 نہیں بجیں گے، کل کوئی اور ٹائم ہوگا، کل کے 3 الگ بجیں گے، پرسوں کے الگ بجیں گے، وہ دوبارہ آج والے 3 نہیں آ سکتے۔ کینٹ بی ریپلیکیٹڈ، کہ ٹائم جو ہے اس کو دوبارہ ریپلیس نہیں کیا جا سکتا، دوبارہ سے لایا نہیں جا سکتا، واپسی نہیں ہوتی ٹائم کی، یعنی ہم ٹائم کی فوٹو اسٹیٹ نہیں کر سکتے، ٹائم کا کاپی نہیں بنا سکتے کہ آج جو ٹائم ہے ایسا ہی ٹائم ہے، کل کو دوبارہ کسی عمل سے لے آؤں، سوال ہی کر رہی ہوں۔ کینٹ بی براٹ بیک، کہ ٹائم کو آپ واپس خرید بھی نہیں سکتے، بھلے آپ کروڑوں اربوں خربوں پتیاں ملینئر ٹریلینوں کے مالک ہیں، اس کے باوجود آپ ٹائم جو گزرا ہوا ٹائم ہے اسے خرید نہیں سکتے۔ کینٹ بی گیئرڈ سلور اور فاسٹر، آپ کی کوششوں سے ٹائم تیز یا ہلکا نہیں ہوگا، یعنی میں لاکھ کوشش کر لوں گا وقت کو تیز نہیں کر سکتا، نہ ہی میں وقت کو گزرنے سے سلو کر سکتا ہوں۔ یہ 5 خصوصیات ہیں وقت کی، ٹائم کی، جن کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے۔ اور آئیے اب چلتے ہیں کہ ٹائم مینجمنٹ چیز کیا ہے اور ہم کیسے اپنے ٹائم کو مینج کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، سب سے پہلے اس میں ایک چیز یاد رکھیے کہ 20-80 کا ایک رول ہے، لیکن 20-80 ایک ایسا رول ہے کہ جس کی بیس پہ آپ اپنے ٹائم کو مینج کر سکتے ہیں، اپنا وقت صحیح طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ 20-80 کو میں ذرا فی الحال تھوڑا سا یہاں بتا دوں، باقی اس کی تفصیلی وضاحت میں آگے جا کے کروں گا۔ 20-80 رول یہ ہے کہ ہر 100% میں سے آپ 20% ہاں ہوتی ہے اور 80% نہ ہوتی ہے، یا 80% ہاں ہوتی ہے اور 20% نہ ہوتی ہے۔ یعنی بعض کا تو انسان کے سامنے کام آتے ہیں، بندہ کہتا ہے یار 80% چانسز ہیں کہ میں یہ کام نہیں کر سکوں گا، لیکن 20% چانسز ہے کہ میں یہ کام کر لوں گا، تو حماقت اور بیوقوفی ہوگی ایسا کام کرنا جس میں کامیابی کے صرف 20% چانسز ہوں۔ یعنی جو کام 20% ہے اس کو آپ چھوڑ دیں، جو 80% ہے اس کو پہلے کر لیں۔ یعنی ہر کام میں ٹانگ اڑانے کے بجائے 20-80 کا رول یہ ہے کہ جو کام کے چانسز 80% ہیں، یعنی 80% اس کام کی ویلیو ہے، یا وہ کام 80% ضروری ہے آپ وہ کریں، اور جو 20% ضروری ہے اس کو چھوڑ دیں، اسے بعد میں کر لیں اگر ضرورت ملے۔ یا اس کا یہ ترجمہ آپ کر سکتے ہیں 80-20 رول کا، کہ 80% جو کام آپ کر سکتے ہیں وہ کریں، اور جو کام آپ نہیں کر سکتے یعنی 20% چانسز ہے کامیابی کے، آپ اس کام کو چھوڑ دیں۔ اس کی تفصیلی وضاحت میں آگے کروں گا۔ اچھا جی، پلان یور ٹائم، کہ اپنے ٹائم کا آپ پلان کیسے بنا سکتے ہیں۔ اس میں سب سے جو پہلی چیز آتی ہے وہ ہوتی ہے میک اے ڈیلی لسٹ، جو ہم کے نہیں بناتے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ روزانہ کی بنیاد پہ ایک لسٹ بنائیں، یعنی جب آپ رات کو سونے لگتے ہیں تو سونے سے پہلے آپ 2 کام کر کے سوئیں۔ ایک تو پورے دن کا جائزہ لیں کہ آپ نے آج پورے دن میں کیا 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 کچھ ہے، اس سے آپ کو غلطیاں اپنی سدھارنے کا ٹائم ملے گا، آپ اپنی غلطیوں کو، مسٹیکس کو سدھار سکیں گے، ٹھیک کر سکیں گے، اپنے آپ کو بوسٹ کر سکیں گے۔
دوسرا کام یہ کریں کہ آپ آنے والے دن کی کل کے لیے پوری لسٹ بنا لیں کہ کل کو میں نے صبح اتنے بجے یہ کام کرنا ہے، اتنے بجے. اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کے اندر ٹائم مینجمنٹ کی قدر آ جائے گی اور آپ اپنے ٹائم کو مینج کرنا سیکھ لیں. ٹھیک ہے، ڈیلی لسٹ بنائیں. اس کے بعد میک اے ویکلی لسٹ، ہفتہ وار لسٹ بھی بنائیں کہ آپ نے اس ہفتے میں بڑے بڑے فلاں کام کرنے. مثلاً آپ نے لاہور جانا ہے، آپ لسٹ میں لکھیں کہ جمعے والے دن یا سنڈے کو یا منڈے کو میں کس دن لاہور جاؤں گا. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی ٹینشن یہ ختم ہو جائے گی، یار میں نے لاہور جانا ہے، لاہور جانا ہے، لاہور جانا ہے. مطلب یہ کہ آپ کو پکا پتہ ہوگا کہ فلاں دن ہی لاہور جانا ہے، تو آپ اس دن کی تیاری بھی کر لیں گے. بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جلدی چل جاؤں گے، آج نہیں تو کل، آج نہیں تو کل کرتے کرتے بھائی پھر آپ اپنا ٹائم برباد کر بیٹھیں گے، آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، میک اے منتھلی لسٹ، ماہانہ لسٹ بھی بنائیں. سب سے پہلے بڑی لسٹ ہو ماہانہ، اس میں یہ کام ہو کہ میں نے اس مہینے میں یہ کام کرنے ہیں، میں نے فلاں کتاب کا فلاں چیپٹر اس پورے مہینے میں ختم کرنا ہے، فلاں بڑا کام جو ہے اس مہینے میں نے کرنا ہے، فلاں کام میں نے اس مہینے میں کرنا ہے. اس کے بعد آگے اس کو پھر مزید کیٹاگرائز کر کے مزید تقسیم کرتے ہوئے ایک ہفتہ وار لسٹ بنا لیں کہ میں نے اس ہفتے میں یہ کام کرنا ہے، اگلے ہفتے میں یہ ہونا ہے، اس سے اگلے ہفتے میں یہ. پھر ہفتہ وار لسٹ کا روزانہ بیس پہ آپ ایک لسٹ بنائیں جس کو آپ ڈیلی لسٹ کہیں گے، جو رات کو سونے سے پہلے آپ بنا کے سوئیں کہ کل کو میں فلاں بندے کو ملنا ہے، فلاں پارک میں جانا ہے، فلاں ورزش کرنی ہے، فلاں چیز پڑھنی ہے، فلاں کھانا کھانا ہے، وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے، پلان یور ٹائم، یہ پلاننگ ہے ٹائم کی، جس کے بعد آپ ٹائم مینجمنٹ کے پابند ہو جائیں. یہ ٹائم میٹرکس کے وقت کو آپ میٹرکائز کیسے کر سکتے ہیں کہ اپنے ٹائم کو آپ تقسیم کیسے کریں گے. اس کے 4 حصے آپ نے، ہر کام کے آپ 4 حصے کر دیں. سب سے پہلے وہ کام کریں جو امپورٹنٹ اینڈ ارجنٹ، کہ جو ضروری بھی ہے اور ابھی کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ایسے کاموں کو رکھیں جو امپورٹنٹ ہیں بٹ ناٹ ارجنٹ، جو کرنے تو ضروری ہیں لیکن ابھی نہیں کرنے، بعد میں بھی ہو سکتے ہیں. اس کے بعد آپ وہ کام کریں جو ناٹ امپورٹنٹ، جو غیر ضروری سے کام ہے بٹ ارجنٹ لیکن کرنے ہیں بھائی، ان کو آپ ڈیلی لسٹ میں شمار کر لیں. اس کے بعد وہ کام رکھیں ناٹ امپورٹنٹ اینڈ ناٹ ارجنٹ، جو بالکل ضروری بھی نہیں اور وہاں بھی کریں تو کام بن جائے گا، بات بن جائے گی. اس کو مزید آسان کرنے کے لیے ہم اس طرح پڑھتے ہیں کہ سب سے پہلے مینج، وہ کام کریں جو بڑے ضروری ہیں اور ان کے بغیر آپ کا چارہ ہی نہیں ہے، سب سے پہلے وہ کام کریں. اس کے بعد رکھیں فوکس، کہ جو کرنے تو ہیں لیکن آپ نہ بھی کیے، تھوڑی دیر بعد میں بھی کر لیے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، وہ کام کریں. تیسرے نمبر پہ آپ رکھیں اوائڈ، کہ جو ضروری نہیں ہے لیکن کرنے ہیں، یعنی وہ شام کو کر لیے، ایک ہفتے کے اندر کر لیے، مہینے کے اندر کر لیے. اور آخر میں آپ وہ کام رکھیں لمیٹڈ، کہ جن کو کیا تب بھی ٹھیک ہے، نہ کیا تب بھی ٹھیک ہے، اب کیا تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، بعد میں کیا تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، اگر نہ بھی کیا تب بھی کوئی مسئلہ نہیں. مثلا ٹی وی دیکھنا، گیم کھیلنا، جھوٹ بولنا، کسی سے باتیں کرنا، یہ ساری چیزیں وہ چیزیں جو لمیٹڈ ہے، جن کو کرنا ہے تب بھی آپ کے لیے کوئی بات نہیں ہے، نہ کرے تو تب بھی کوئی بات نہیں. میں امید کرتا ہوں کہ یہ چیز آپ کو اچھی طرح سمجھ آتی ہے. اچھا جی، اس کے بعد اوائڈ پروکراسٹینیشن، کہ تباہی سے بچیے، اپنے آپ کو نکارا بنانے سے بچیے. اور اس کا آسان ترجمہ آپ کر سکتے ہیں کہ تاخیر کرنے سے بچیے، یعنی کہ آج کا کام کل پہ مت چھوڑیے. اس کو آپ کس طرح مینج کر سکتے ہیں کہ ٹائم یور سیلف، آپ اپنے آپ کو وقت دیجیے. ٹائم یور سیلف، اپنے آپ کو وقت دیجیے، یعنی اپنا موازنہ کیجیے کہ کیا کا کام جو ہے وہ میں کل کو کر سکتا ہوں. یعنی ڈیلی لسٹ میں آپ یہ لکھیے کہ کیا کیا کام میں کل کو کر سکتا ہوں. اس کے بعد ہے ہفتہ وار لسٹ میں آپ یہ رکھیے کہ ریوارڈ یور سیلف، ہر ہفتے اپنی لسٹ بنائیے اور جب اس لسٹ کو آپ ایک ہفتے کے بعد چیک کریں تو اپنے آپ کو شاباش دیں. جو کام آپ نے کر لیے ان پہ شاباش دیں، اور جو نہ کیے ہوں ان پہ اپنے آپ کو پنشمنٹ دیں. اگر پنشمنٹ نہیں دے سکتے تو کم از کم اپنے آپ سے کہیں کہ نہیں یار یہ کام غلط ہوا ہے، مجھے کرنا چاہیے. اس کے بعد تیسری جو منتھلی لسٹ ہے اس میں آپ نے رکھنا ہے کہ لرن فرام ایکسپیرینس، اپنے تجربات کی روشنی میں موازنہ کرنا ہے کہ آپ نے اس مہینے میں کیا کیا سیکھا. اس سارے کو پھر آپ آخر والے صفحے پہ نوٹ کیجیے. 10 یا 20 روپے کی ایک کاپی لے لیں. اول تو ڈائری لیں، اگر ڈائری نہیں لے سکتے تو 10 یا 20 یا 30 روپے کی ایک کاپی لیں جس میں 10 20 یا 30 صفحے آسانی سے ہوتے ہیں. 30 صفحے تقریباً 20-30 روپے والی کاپی میں ہوتے ہیں. ڈیلی لسٹ بنائیں، ویکلی لسٹ بنائیں، منتھلی لسٹ بنائیں. آخر میں ایک صفحہ چھوڑیں جائزہ، ایکسپیرینس لرننگ یا لرن فرام ایکسپیرینس. یعنی ڈیلی لسٹ میں آپ ٹائم یور سیلف اپنے بارے میں مینجمنٹ کریں کہ میں نے کیا کیا کر سکتا ہوں، کیا کیا کرنا ہے. ریوارڈ سیلف، ریوارڈ یور سیلف آپ ہفتہ وار لسٹ میں رکھ لیں کہ اپنے آپ کو شاباشی دیں. اور لرن فرام ایکسپیرینس جو ہے وہ آپ رکھیں منتھلی لسٹ میں. ایک مہینے بعد اپنے آپ کے جو تجربات آپ نے کیے ہیں ان سے کیا کیا سیکھا، کیا نہیں سیکھا، کیا فائدہ ہوا، کیا نقصان ہوا، وہ سارا کچھ آپ ایک مہینے کے بعد والی لسٹ میں رکھیے. اچھا جی، اب ہم 2080 رول کو دوبارہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس وقت آپ کو اسکرین کے اوپر ایک جار نظر آ رہا ہے.
ٹھیک ہے، یہ شیشے کا ایک جار ہے. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کے اندر پتھر جو ہیں اسٹونز وہ بھرے ہوئے ہیں، بیٹس پتھر، چھوٹے چھوٹے پتھر وہ رکھ کے اس جار کو بھر دیا گیا. اب اس میں گنجائش نہیں ہے کہ کوئی اور پتھر ڈالا جائے، ڈالیں گے وہ فل اوپر تک آ جائے گا، مطلب کہ وہ اوور ہو جائے گا. اوور چیز جو ہے انسان کو فطری طور پہ اچھی نہیں رہتی. ٹھیک ہے، آپ جتنا مرضی کھڑکا کے بھی جگہ بنانے کی کوشش کریں، اس میں جگہ بن ہی نہیں سکتی ایک اور پتھر کی. مطلب کہ یہ وہ کام ہے جو 80% ہے. ٹھیک ہے، 80-20 کا رول آپ سمجھیے کہ یہ وہ پتھر ہیں جو 80% ہے، یعنی جو کرنے ہی کرنے ہیں. یہ وہ ساری چیزیں یا وہ چیزیں جو آپ کر سکتے ہیں، 80% جن میں ہونے کے چانسز ہیں، وہ آپ یہ پتھر سمجھیے اور اپنی زندگی کے جار میں ان کو ڈالتے جائیے. نمبر 2، اب دیکھیے یہ زیرہ، ہم اسی چیز میں یا ریت کہہ لیں، زیرہ کہہ لیں، چینی کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں اس کو، چلے ریت کہہ لیں یا زیرہ کہہ لیں، کہ وہ پتھروں کے اندر جو تھوڑا تھوڑا خلا تھا اس کو ہم یہ زیرے سے فل کر رہے ہیں. یہ زیرہ آپ 20% کہہ لیں کہ وہ کام جو 20% اہم تھے 80% اہم نہیں تھے، یعنی ان کو بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے. یا وہ کام جن کے ہونے کے 20% چانسز تھے، وہ 80% میں نہیں آتے، وہ 20% میں آتے ہیں، ان کو آپ بعد میں کریں. اس کے باوجود تھوڑی سی جگہ بچ جائے گی تو اس میں یہ پانی ڈال کے فل کر دیں. یعنی زیرہ ڈالنے کے بعد کیا کوئی اور چیز نہیں ڈال سکتی، لیکن پانی ڈال سکتا ہے. اب پانی کو آپ کہیے کہ ناٹ ارجنٹ اینڈ ناٹ امپورٹنٹ، کہ وہ کام جن کو کر لیا تب بھی ٹھیک ہے، نہ کیا تب بھی. مثلا کھیلنا ہے، باغوں میں جانا، ہمسایوں کے گھر جانا، دوستوں سے ملنا، یعنی یہ وہ چیزیں جو غیر ضروری ہوتی ہیں. اگر آپ نے نہ بھی آج کی، کل کو نہ بھی کی، اس ہفتے نہ بھی کی، اس مہینے نہ بھی کی، تب بھی سر جائے گا، گزارا ہو جائے گا. یعنی 3 حصے کریں کاموں کے. 80-20 رول یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ ان کاموں کو رکھیں جو 80% امپورٹنٹ ہیں یا جن کے کامیابی کے 80% چانسز ہیں، جو پتھر کی شکل میں تھے. اس کے بعد 20% پہ آپ زیرے وغیرہ کی جیسی چیزیں کو رکھیں کہ جو 20% اہم ہے یا جن کے 20% چانسز ہے کامیابی کے. اس کے آخر میں یہ پانی کی طرح وہ ساری چیزیں رکھیں گے جن کو کر لیا تب بھی ٹھیک ہے، نہ کیا تب بھی ٹھیک ہے. چلیے، تو تھا آج کا لیسن کہ آپ اپنے آپ کو کیسے مینج کر سکتے ہیں. اب ہم اس کا خلاصہ چند لفظوں میں دیکھتے ہیں. دوز ہو ویلیو ٹائم، جنہوں نے ٹائم کو ویلیو دی وہ کیسے دی. آئیے دیکھتے ہیں کہ وقت کا بہتر استعمال آپ کیسے کر سکتے ہیں. اس کا خلاصہ آج کے لیسن کا آپ دیکھ لیجیے. سب سے پہلی بات ہے ٹو ڈو لسٹ. اپنی تنظیم بنائیے، اپنی ایک لسٹ بنائیے جس کے اندر ڈیلی لسٹ، ویکلی لسٹ، منتھلی لسٹ شامل ہو. ٹھیک ہے، پریورٹیز ترجیح دیجیے کہ کون سا کام پہلے ہے، کون سا اس کے بعد، اور کون سا سب سے بعد، اور کون سا بالکل ہی نہیں کرنا. لرن ٹو سے نو، نہ کہنا بھی سیکھیے. یعنی یہ نہیں کہ ہر کام آپ ہی نے کرنا ہے، ہر چیز کا ٹھیکہ آپ کے سر پہ ہی ہے. یعنی مفت میں خواہ ہر چیز کو، مصیبت کو اپنے گلے نہیں ڈالنا، بلکہ وہ کام کریں جو آپ کر سکتے ہیں. یعنی اپنے آپ سے نہ کہنا بھی سیکھیے. اگر کوئی آپ سے کہے ہاں بھائی 4 بجے جاؤ، آپ کہیں ہاں ہاں ٹھیک ہے میں چھلانگے لگا کے چلتا، بھائی نہیں جا سکتے. آپ نہ کہنا سیکھیے. ٹھیک ہے، اوائڈ ہیرو مینٹلٹی، اپنے آپ کو ہیرو تصور کرنا بند کیجیے. یعنی بعض ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا فن خاں سمجھتے ہیں. ایسا کرنے سے آپ ٹائم ہی ضائع کریں گے، کیونکہ آپ کچھ کر ہی نہیں پائیں گے. آپ ہر ٹائم اپنے غرور میں رہیں گے اور آپ اونچا اڑنے کی سوچتے ہی رہیں گے، جبکہ آپ اڑ نہیں سکتے اتنا. اچھا، اس کے بعد گول سیٹنگ، اپنی منزل کا تعین کیجیے. سیو این ایکسٹرا آور، اپنے فارغ اوقات کو بچائیے، یعنی ان میں جگہ کام کیجیے. کیپ بیلنس ریلیکس، تنظیم دیجیے وقت کو، وقت کا بہتر استعمال کیجیے اور اپنے آپ کو ریلیکس کرنا سیکھیے. آرگنائز، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ نے جو کچھ سیکھا ہے، جو کچھ پڑھا ہے، جو کچھ سمجھا، اس کی روشنی میں آنے والے وقت کو ترتیب سے فٹ کرنا سیکھیں. انڈرسٹینڈ ادرس، دوسروں کو بھی ٹائم دیں. امپروونگ یور سیلف، اپنے آپ کو بہتر بنا لیں گے آپ. اس کا بھی مزید خلاصہ کہہ لیجیے کہ ہم چند لفظوں میں دیکھتے ہیں. تھنکنگ، سب سے پہلے سوچ انسان کی بدلتی ہے، پھر بلیفز میں چینج ہوتا ہے، انسان کا ایمان بن جاتا ہے، ایمان پھر ویلیو بنتا ہے، انسان کی قدر بنتا ہے، قدریں جو ہیں، حقائق جو ہیں وہ پھر پرنسپل یعنی رول بن جاتے ہیں، اور پھر انہی رولز کی وجہ سے انسان کا بیہیویئر چینج ہوتا ہے. جب بیہیویئر چینج ہوتا ہے تو انسان اپنا کریکٹر یعنی پورے کا پورا اخلاق اچھا کر بیٹھتا ہے. جب اخلاقیات انسان کے اچھے ہو جاتے ہیں تو انسان کی پوری لائف اچھی ہو جاتی ہے. اب یہ آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہے کہ آپ اچھی چیزیں سوچ کے، اچھا ٹائم استعمال کر کے اپنے لیے اچھی لائف اختیار کرنا چاہتے ہیں، یا برا ٹائم استعمال کر کے، بری چیزیں اختیار کر کے، فضول وقت ضائع کر کے اپنے لیے ٹائم برباد کر کے اپنی لائف برباد کرنا چاہتے ہیں. اٹس اپ ٹو یو. امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا یہ لیسن پسند آیا ہوگا اور آپ اپنے لیے بھی ٹائم مینجمنٹ کریں گے. خلاصہ یہ ہے کہ آپ 3 قسم کی لسٹیں بنائیں: ویکلی لسٹ، ڈیلی لسٹ، منتھلی لسٹ. سب سے پہلے منتھلی لسٹ کہ پورے مہینے میں کیا کیا کام کرنے ہیں، 80% کام وہ ڈالیں. اس کے بعد 20% کام وہ ڈالیں کہ جو آپ
کر لیں تب بھی ٹھیک ہے، نہ کیے تب بھی ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ویکلی لسٹ آ جاتی ہے جس میں آپ پورے ہفتہ وار میں اپنی شاباشی کو نوٹ کریں کہ آپ نے اچھا کام کیا اور جو کام آپ کے کرنے سے رہ گئے ان کو آپ پھر اپنے لیے کوئی نہ کوئی سزا مقرر کر لیں۔ سزا نہ مقرر کریں تو آپ کم از کم یہ ضرور سوچیں کہ یار میں نے برا کیا۔ اس کے بعد ڈیلی لسٹ جو آپ رات کو بنا کے سوئیں کہ میں نے صبح کو یہ کام کرنے ہیں۔